وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان ہم نے پا لیا ہے۔ ہماری قسمت میں ایک اور رمضان لکھا تھا، وہ الحمدللہ ہم کو مل گیا۔ حالانکہ سانسوں کی ڈور اتنی کمزور ہے کہ اس رمضان کو پا لینے کے باوجود بھی ہم پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس رمضان کے آخری عشرے کو ہم پا سکیں گے کہ نہیں، عید ہماری قسمت میں لکھی کہ نہیں، یہ مکمل رمضان اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، یہ تو ہم کو نہیں پتہ، پر اس رمضان کے آغاز کو ہم نے پا لیا ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھا، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے چہیتے محبوب، ان کے ساتھ ہم نے پچھلے رمضان میں افطار کیا تھا، سحری کی تھی، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے ملا کر کے اسی مسجد میں آپ نے ان کے ساتھ نماز ادا کی ہوگی۔ آج وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں، ہم ابھی سفر میں۔ وہ اپنی زندگی کے نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، ہم اب تک امتحان میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں یہ ایک رمضان لکھا تھا، ایک اور رمضان کا پا لینا اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ صرف ایک رمضان بندے کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے، ایک رمضان بندے کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کر کے آ سکتا ہے۔ بہت اہم ترین، سب سے اہم ترین بات یہ کہ بندے کو رمضان کی ویلیو سمجھ میں آنی چاہیے، رمضان کی قدر سمجھ میں آنی چاہیے۔ چیزوں کی قدر عام طور پہ تب سمجھ میں آتی ہے جب چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ انسان ناشکرا ہے، اور ہماری ناشکر گزاری کے مزاج کا حصہ یہ ہے کہ نعمت ملی ہوتی ہے تو نعمت کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہوتا، نعمت چھن جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے اس کی کتنی ویلیو ہے۔ یہ نعمت ملی ہم کو بہت بڑی کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان لکھا تھا۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر قبر والوں کو، فوت شدہ لوگوں کو، مر جانے والوں کو کہا جائے تمنا کرو، کیا چاہیے تم کو، آرزو کرو، مانگو، تقاضا کرو، کس چیز کی چاہت ہے؟ فرمایا وہ تمنا کریں گے یوم من رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کا ایک دن دے دے۔ اگر مرنے والوں سے یہ کہا جائے کیا چاہیے تم کو، مرنے والے کیا مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ رمضان کا ایک دن دے دے، ایک دن، یوم من رمضان، کیونکہ رمضان کا ایک دن بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال لاتا ہے۔ رمضان اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت تقسیم ہونے کا مہینہ ہے۔ ایک دن میں، رمضان کا ایک دن، رمضان کی ایک رات، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو رمضان میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ معاملہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ ہر رات کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ رمضان میں جنت کی رسیدیں کٹ رہی ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ جنت بانٹ رہا ہے رمضان میں، یہ جنت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کے لیے جنت کی رسیدیں کٹنے والی ہیں۔ واللہ جنت بہت مہنگی ہے، جنت سستی نہیں ہے۔
جنت اللہ رب العالمین کا انعام ہے اور یہ بہت قیمتی ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے اپنے جان و مال قربان کر دیے, عورتوں نے اپنے بچے قربان کر دیے. اللہ کے نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, جان لو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے. اور اللہ کا سامان کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ, جان لو اللہ کا سامان کیا ہے؟ اللہ کا سامان ہے جنت. جنت اللہ تعالیٰ کا پروڈکٹ ہے اور یہ بہت مہنگا ہے. پر رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ اس قیمتی پروڈکٹ پہ آفر لگا دیتا ہے. یہ ڈسکاؤنٹ میں جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. بھائی جیسے مالز والے ہوتے ہیں نا, دکان والے, کہ مہنگے سامان سال میں ایک مرتبہ سیل پہ لگا دیتے اور سستے میں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. بھائی 1 لاکھ کی چیزیں 10,000 میں بھی مل جاتی ہیں. رمضان میں اللہ رب العالمین جنت پہ ڈسکاؤنٹ لگا دیتا ہے, جنت بانٹ رہا ہے. وہ جنت جب بہت قیمتی ہے, اللہ رب العالمین تھوڑی سی محنت پہ دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جو شخص ایمان کے ساتھ دل سے اللہ کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ لے, رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. جو بندہ قیام اللیل کر لے رمضان کی پوری رات, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کر لے, لیلۃ القدر اچھے سے گزار لے یا اس رات میں قیام اللیل کر لے, اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت بانٹ رہا ہے الحمدللہ, اور سستے میں جنت مل رہی ہے. مہنگی چیز جب سستے میں ملتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ حاصل کرنے کی کوشش زیادہ کرتا ہے نا. جب کم محنت پر زیادہ اجر مل رہا ہوتا ہے تو بندے کو اپنے محنت کا مقدار بڑھا دینی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ چیزیں مہنگی چیزیں سستی ہوتی تو انسان کیا کرتا ہے؟ زیادہ جمع کر کے رکھ لیتا ہے نا. بھئی اگر آپ کو ابھی پتہ چل جائے کہ سونا 10,000 روپیہ تولہ مل رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف 10,000 روپیہ لے کر کے جائیں گے, 1 تولہ لے کے آ جائیں گے؟ آپ کیا کوشش کریں گے؟ بھائی یہ ڈسکاؤنٹ کا مہینہ ہے, ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے سونے پہ, 10,000 روپیہ تولہ مل رہا ہے, تو جتنا پیسہ ہے سب لگا دوں اسی میں, انویسٹ کر دوں اس پر. خود نہیں, دوسروں سے قرضہ لے کر کے, رشتہ داروں کا پیسہ لے کر کے بھی آپ جمع کر لیں گے نا. جب کم محنت پر اجر زیادہ مل رہا ہو تو بندے کو محنت کم نہیں کرنی چاہیے, محنت بڑھا لینی چاہیے کہ اجر اور زیادہ بڑھ جائے. رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جب کم محنت پر اجر زیادہ مل رہا ہوتا ہے. بھی اللہ کے نبی نے فرمایا شہر مبارک, یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے زیادتی, اضافہ. تو رمضان میں کس چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے؟ کیا رمضان میں اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں 30 کے بجائے 60 دن ہوتے ہیں؟ نہیں, رمضان میں بھی اتنے ہی دن ہوتے ہیں جتنے اور مہینوں میں ہوتے ہیں. تو اضافہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ اضافہ اللہ کی طرف سے اجر میں ہو جاتا ہے کہ عام دنوں کی بنسبت رمضان میں اللہ رب العالمین کم محنت کرنے پر زیادہ اجر دے رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی مثال دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی صحابیہ سے پوچھا تم نے حج کر لیا تھا میرے ساتھ؟ کہا نہیں, اللہ کے نبی نہیں کر سکی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو, کیونکہ رمضان میں عمرہ تعدل حجۃ معی, میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے. علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے. عمومی طور پہ وہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ 1 فرض کا جواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا, پر اس حدیث کی سند صحیح ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے, اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھی کہ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے, تو استدلال کیا جا سکتا ہے اس سے کہ بندہ کم محنت کرتا ہے, اللہ رب العالمین رمضان کی طرف سے, رمضان کی برکت سے اس کے ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے. جب کم محنت پر اجر زیادہ مل رہا ہے تو ہم گنہگاروں کو تو اپنی محنت زیادہ کر دینی چاہیے. سال بھر ہو سکتا ہے وہ محنت ہم نہ کر سکتے ہوں, لیکن یہ رمضان کا مہینہ, واللہ یہ رمضان کا مہینہ صرف صالحین کا مہینہ نہیں ہے, متقیوں کا مہینہ نہیں ہے, پرہیزگاروں کا مہینہ نہیں ہے. یہ رمضان ہم گنہگاروں کا مہینہ ہے. ہاں, ہم گنہگاروں کا مہینہ ہے. ہم اپنی نیکیاں تو انگلی پر گن سکتے ہیں, اپنے گناہ نہیں گن سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہے, ایک موقع دیا ہے, عبادتیں کر کے, رو کر, استغفار کر کے اپنے گناہوں کے دامن کو دھو لو. وہ آنسو تلاش کرو
رمضان کے مہینے میں جو تمہارے نامہ اعمال سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آخری بار ہم کب روئے تھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں؟ آخری بار اپنے گناہوں کو یاد کر کے کب روئے تھے؟ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تاکہ اپنے آنسوؤں سے اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر دو. ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. رمضان 11 مہینوں کی بخشش کرانے کے لیے آیا ہے. بعض علماء نے بڑی پیاری بات کہی کہ رمضان کی حیثیت 12 مہینوں میں ایسا ہی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت 12 بھائیوں میں تھی. 12 بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو حیثیت تھی وہی حیثیت رمضان کی 12 مہینوں میں. اچھا یہ حیثیت ایک تو یہ کہ بھائی 12 بھائیوں میں سب سے افضل مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑے حضرت یوسف تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تھا. تو ایسے ہی 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. مقام و مرتبے کے اعتبار سے باقی مہینوں کی بنسبت اس کو وہی فضیلت حاصل ہے جو حضرت یوسف کو اپنے بھائیوں پہ حاصل تھی. اور ایک نسبت یہ بھی ہے کہ بھائی اپنے بھائیوں کے جو گناہ ہیں ان سے سرزد ہوئی تھی, جو خطائیں ان سے سرزد ہوئی تھیں, حضرت یوسف نے کیا کیا؟ اس کو معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی. تو جیسے اپنے 11 بھائیوں کے گناہوں کی بخشش کی دعا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا, 11 مہینوں کے گناہ معاف کرنے کا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی دیکھیے انسان کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ نیت کے پیچھے چلتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا اردو میں جیسی نیت ویسی برکت. انسان جیسی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی برکت عطا فرماتا ہے. اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے رمضان کی برکتوں سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنی نیتیں درست کر لیں, اپنی نیتوں کا احتساب کریں, نیت درست کر لیں اور آخر تک نیت کو درست رکھیں, نیت کو بگڑنے نہ دیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں ہمارا احساس کیا ہے, ہمارا رویہ کیا ہے, رمضان کے بارے میں ہمارا مزاج کیا ہے, ہم رمضان کو سمجھتے کیا ہیں. ہم سارے مسلمانوں کا بحیثیت قوم سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ رمضان کے بارے میں ہمارا تصور بگڑ گیا ہے, روزے کے بارے میں ہمارا تصور بگڑا ہوا ہے. یعنی جب رمضان کا لفظ آتا ہے, روزے کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا مزاج ایسا ہو گیا, روزے کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں عبادتیں نہیں آتی, تراویح کی نماز نہیں آتی, تہجد گزاریاں نہیں آتی, اذکار نہیں آتا, تلاوت قرآن نہیں آتا. رمضان کا لفظ بولا جاتا ہے ہمارے ذہن میں افطار آتا ہے, ڈشز آتے ہیں, فروٹس آتے ہیں, ہوٹلوں کے کھانے آتے ہیں. یعنی رمضان آخرت کی تیاری کا مہینہ تھا, ہم نے رمضان کو افطار کی تیاری کا مہینہ بنا دیا. رمضان اللہ رب العالمین نے آخرت کی تیاری کے لیے دیا تھا, ہمارا آدھا رمضان افطار کی تیاریوں میں گزر رہا ہوتا ہے. ہاں کھا رہے ہیں, کتنا کھا رہے ہیں, واللہ رمضان تو بھوکا رہنے کا مہینہ ہے نا. رمضان اللہ رب العالمین نے بھوکا رہنے کا مہینہ بنایا تھا. کیوں؟ تاکہ بھوکا رہ کر کے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہم سیکھیں, اللہ کے لیے اپنی آرزوؤں کو مارنا سیکھیں. پر رمضان ہم نے کھانے کا مہینہ بنایا ہو. ہاں رمضان بھوکا رہنے کا مہینہ ہمارے لیے نہیں رہ گیا, رمضان کھانے کا مہینہ ہو گیا. واللہ یہ قوم رمضان کے ایک مہینے میں جتنا کھا لیتی ہے دنیا کی کون سی قوم اتنا کھاتی ہوگی. صبح سے لے کر شام تک اپنی گناہوں سے زیادہ کھانے کی فکر ہے. ہاں عورتوں کو اپنی آخرت سے زیادہ اس کی فکر ہے کیا بنانا ہے کیا کھانا ہے. پورا رمضان کھانے میں گزر جا رہے ہیں, سحری میں کھا رہے ہیں, جب نہیں کھا رہے تو کھانے کی تیاری کر رہے ہیں یا کھا رہے ہیں. یعنی پورا روزہ یا تو کھا رہے ہوتے ہیں یا تو کھانے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں یا تو کھانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. افطار کی تیاری یعنی آدھا رمضان ہمارا افطار کی تیاری میں گزرتا ہے, آدھا رمضان عید کی تیاری میں گزر جاتا ہے. 15-20 رمضان تک کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں, 15-20 رمضان کا عرصہ گزرتا ہے, پھر عید کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے, بازار بھرے ہوئے ہیں. ہاں آہستہ آہستہ بازار بھرنے شروع ہو گئے اور 15 رمضان گزرتا ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بھیڑ لگی ہوئی ہے, رات بھر لوگ جا کر کے شاپنگ کر رہے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان ہم کو آخرت کی تیاری کے لیے دیا تھا, ہم نے رمضان کو عید کی تیاری کا مہینہ بنایا ہوا ہے.
عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پوری پوری رات شاپنگ ہو رہی ہے، کپڑوں کے انتخابات، جوتے کون سے لینا ہے، چشمے کون سے پہننا ہے، پورا پورا رمضان اسی میں گزر جا رہا ہے۔ تصور ہی جب رمضان کے بارے میں غلط ہوگا، جب آپ نے رمضان یعنی رمضان کی ویلیو جو سمجھے گا اس کے رویے میں دکھائی دے گا نا کہ اس کو رمضان کی قدر ہے۔ ہم کو رمضان کی قدر نہیں، بازاروں میں جا کر کے دیکھیں، یہ بات سمجھ میں آتی کہ مسلمان کو رمضان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، رسماً روزہ رکھ لیتا ہے اور رسماً تہوار منا لیتا ہے عید کا۔ جس کو رمضان کی قدر ہوگی وہ بہت پہلے سے رمضان کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تبوک کے موقع پہ جب منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تبوک سے، تو منافقین آ کر کے عذر کرنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ یہ پرابلم تھا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں جا سکے۔ اللہ نے فرمایا لو اراد الخروج لاعد له عدہ، اگر ان کا ارادہ ہوتا اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ پر جانے کا تو پہلے سے تیاری کر کے رکھتے۔ جو رمضان سے جنت حاصل کرنا چاہے گا وہ جنت کی تڑپ، جنت کی درد، جنت کی طلب کے لیے تڑپے گا، وہ پہلے سے جنت حاصل کرنے کی تیاری کرے گا، وہ افطار کے لیے فکر مند نہیں رہے گا۔ اس کی فکر مندی کا محور یہ نہیں رہے گا کہ میں عید میں کون سا کپڑا پہننے والا ہوں۔ بھائی جس نے رمضان عید کی شاپنگ میں گزار دیا اس کو عید کی خوشیاں کا منانا ہے، اس کو عید کے دن ماتم کرنا چاہیے۔ ہاں، جس نے رمضان افطاری اور عید کی تیاریوں میں گزار دیا اس کو عید کے دن ماتم منانا چاہیے۔ سلف کہا کرتے تھے کاش ہم کو پتا ہوتا کہ کس کے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوئے تو ہم عید کے دن جا کے اس کے پاس تعزیت کرتے، تسلی دیتے کہ تمہارے روزے قبول نہیں ہوئے، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوئی۔ تصور درست کر لیں، نیت میں سب سے پہلے یہی ہے رمضان کا الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے؟ جنت حاصل کرنا انشاءاللہ۔ ہاں، اور کوئی فکر اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان محنت کر کے اللہ سے جنت حاصل کرنے کا مہینہ انشاءاللہ، اور کر سکتے انشاءاللہ تعالی۔ واللہ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہمارے دین میں رمضان کی قدر کتنی بڑی ہے، ایک حدیث سے اندازہ لگائیے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی تھے دور دراز علاقے کے رہنے والے، انہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا، ساتھ میں دونوں دوست تھے، ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کیا، ایک ساتھی جو بہت مجتہد تھے، محنتی تھے، بہت عبادت کرتے تھے، زیادہ تقوی شعار تھے، عبادت میں ان کا دل زیادہ لگتا تھا، خوب محنت کر کے عبادت کرتے۔ دوسرا محنت میں اس درجے کے نہیں تھے۔ پھر جو یہ محنتی صحابی تھے جو عبادت میں بہت محنت کرتے تھے، یہ ایک جنگ میں شریک ہوئے اور شہید بھی ہو گئے۔ ایک تو محنتی، اوپر سے شہادت کا مرتبہ پا لیا۔ دوسرے جو ساتھی تھے وہ ایک سال بعد عام حالت میں، عام مرض میں ان کی وفات ہوئی، شہادت تو بھی نہیں پا سکے اور محنتی بھی اتنے نہیں تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا جنت ہے، اس کا دروازہ ہے اور میں بھی باہر موجود ہوں دروازے کے، اور وہ دونوں ساتھی وہ بھی ساتھ میں موجود ہیں۔ دروازے سے ایک آدمی آتا ہے اور یہ شخص جو اتنا محنتی بھی نہیں تھا، جس کی وفات بھی شہادت سے نہیں ہوئی، عام حالت میں ایک سال بعد اس کی موت ہوئی، اس کو بلا کے جنت میں لے کے جاتا ہے۔ وہ پہلے جنت میں چلا جاتا ہے، پھر باہر نکل کے آتا ہے اور وہ جو شہید صحابی تھے ان کو جنت میں لے کے جاتا ہے، پھر باہر نکل کے آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے تم واپس لوٹ جاؤ، تمہارا بھی وقت نہیں آیا۔ آنکھ کھل گئی، بڑے پریشان ہوئے، صحابہ کو جا کر کے بتایا، صحابہ بھی تعجب کر رہے ہیں کہ بھئی ایک صحابی محنتی بھی زیادہ اور شہید بھی ہو گئے، شہادت کا بھی مقام پا لیا اور جنت میں بعد میں جا رہے ہیں، اور وہ عام صحابی جنت میں پہلے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو کہا کہ تم کو کس بات پر تعجب ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو شہید تھے، یہ محنت بھی زیادہ کرتے تھے، زیادہ عبادت گزارتے، ان کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کس بات پہ تعجب کرتے ہو؟ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے جو ایک سال بعد وفات پائی ہے، اس نے ایک رمضان پایا تھا اور اس کے روزے رکھے تھے اور سال بھر میں اتنے اتنے سجدے کیے تھے، تو دونوں کے مقام میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے۔ دونوں کے مقام میں اتنا فرق ہے جتنا فرق زمین و آسمان میں۔ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ایک رمضان آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ممکن ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا وہ رمضان ہو جب ہمارا نام بھی جنت میں جانے والے خوش قسمتوں میں لکھ دیا جائے، اس لیے محنت کرنی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، نیت درست کرنے میں ایک بات یہ بھی ہے نا بھائی
رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. مغفرت کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اس احساس اور اس ارادے کے ساتھ توبہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی اب زندگی میں گناہ نہیں کرنے. توبہ کب اللہ کیا قبول ہوتی ہے؟ جب تک بندے کا عزم مصمم پکا ارادہ نہ ہو کہ میں آئندہ توبہ نہیں کروں گا. ہمارے ساتھ رمضان میں پرابلم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جس کو فرق نہیں پڑتا. رمضان آیا, اس کی زندگی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آیا, اس کے کھانے کا شیڈیول تبدیل ہو گیا, اس کے سونے جاگنے کے اوقات تبدیل ہو گئے, باقی گناہوں کی زندگی اس کی جیسے رمضان سے پہلے تھی, رمضان میں بھی ویسی گناہوں کی زندگی چل رہی ہے. پر بیشتر مسلمان رمضان کو عزت دیتے ہیں الحمدللہ. ہاں, بہت کچھ نہ کچھ تو ایسے گناہ ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں وہ رمضان میں نہیں کرتے. یہ بھی بڑی نیکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شاعر کو تعظیم دینے میں سے ہے کہ بندہ کم سے کم رمضان میں ان گناہوں سے بچ جائے جو وہ رمضان سے پہلے کرتا تھا. پر نیت میں خرابی کہاں جاتی ہے؟ بندہ یہ سوچتا ہے رمضان میں یہ گناہ نہیں کرنا ہے. ہاں, رمضان سے پہلے فلمیں دیکھتا تھا, بندہ سوچتا ہے رمضان میں فلمیں نہیں دیکھنی ہے. رمضان سے پہلے داڑھی کاٹتا تھا, بندہ سوچتا ہے رمضان میں داڑھی نہیں کاٹنی ہے. رمضان سے پہلے گانے سنتا تھا, رمضان میں گانے نہیں سننا ہے. رمضان سے پہلے کسی سے حرام تعلق تھا, رمضان میں اس حرام تعلق سے دور رہنا ہے. بھائی جب آپ یہ سوچتے ہیں نا رمضان میں نہیں کرنا ہے تو پھر آپ رمضان ختم ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں. ہاں, یعنی ایسا بندہ جو سوچتا ہے مجھے رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے, پھر وہ انتظار کرتا ہے کب رمضان ختم ہو اور میں اس گناہوں کی زندگی میں واپس چلا جاؤں. تو ایسا آدمی پھر وہ شیطان کی طرح اپنے آپ کو قید سمجھنے لگتا ہے رمضان کے جیل خانے میں. اس کو پھر جیسے ہی عید آتی ہے نا اس کو لگتا ہے شیطان بھی آزاد, میں بھی آزاد. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی رمضان ختم ہوا, چاند دکھا, داڑھی کٹانے والوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے, سنیما ہال کے ٹکٹ بک ہو جاتے ہیں. نیت کیا کرنی ہے رمضان میں؟ یہ نہیں نیت کرنی رمضان میں گناہ نہیں کرنا, نیت کرنی ہے کہ رمضان سے گناہ نہیں کرنا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولیے, رمضان سے گناہ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. رمضان سے پہلے فجر نہیں پڑھتے تھے, اب رمضان میں الحمدللہ فجر کی پابندی کرنے لگے. انشاءاللہ رمضان سے فجر کی پابندی کرنی ہے نا. رمضان سے اب نماز انشاءاللہ تعالی نہیں چھوٹے گی. یہ ذہن مت بنائیے, اللہ تعالیٰ توفیق بھی آپ کی نیت کے حساب سے دیتا ہے. جب آپ کی نیت یہی ہوتی ہے کہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا تو پھر توفیق بھی نہیں ملتی. آپ ماشاءاللہ رمضان میں پابندی کرنے لگے نماز کی, اللہ سے توفیق طلب کریں. اور میں اپنے ان بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں جو رمضان میں ہی صرف آ رہے نماز پڑھنے کے لیے. ہاں, آپ کا اللہ کی مسجد میں استقبال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو بنا کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے فہو ذائر اللہ, تو وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے. آپ سب اللہ کے مہمان بن کر کے مسجد میں آئے ہیں, اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد کو اپنا وطن بناتا ہے, مسجد میں آتا ہے تاکہ نماز پڑھے, اللہ کا ذکر کرے, اللہ اس بندے کے آنے سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کوئی گھر والے اپنے کسی غائب کے آنے سے خوش ہو جاتے ہیں, ہے نا. ابا کسی کے سعودی میں تھے, 2 سال کے بعد لوٹے تو بچوں کی کیا خوشی ہوتی ہے. کسی کا شوہر اگر باہر کام کرنے کے لیے گیا تھا, 1-2 سال کے بعد گھر آیا ہے, اس بیوی کی کیا خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے بندے سے کب؟ جب بندہ لوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی مسجد میں آ جاتا ہے. اللہ کی مسجد میں آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, اس مسجد میں آپ کا استقبال ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے تھے, رمضان اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے. اب قریب آ گئے تو پھر دور مت جائیے گا. نہیں سمجھے؟ آپ اللہ سے دور ہو گئے تھے, رمضان میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ کو اللہ سے قریب آنے کا. آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تلاوت کر رہے ہیں. اب ایک بار قریب آ گئے تو دوبارہ دور مت جائیے. نیتیں رمضان کے حوالے سے درست کر لیں. رمضان کی تیاری میں سب سے اہم ترین تیاری یہ ہے. اس کے بعد رمضان کا مہینہ بھائی دنیا کمانے کا مہینہ نہیں ہے. ہاں, رمضان میں کم کھائیے, ہے نا, یعنی کھانے کے معاملے میں تھوڑا سا توسط رکھیے, کم کھائیے, کم سوئیے, کم کاروبار کیجئے, پیسہ تھوڑا سا کم کما لیجئے. دنیا کمانے کے لیے اور بھی 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں. کاروباری مصروفیات ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے. رمضان کا مہینہ سیزن کا مہینہ ہوتا ہے, پر بھائی جنت کمانے سے قیمتی کوئی چیز کمانے والی نہیں ہوتی ہے. تھوڑا سا کم پیسہ کمائیں, اتنا کمانے کی ضرورت پوری ہو جائے. کم ملاقاتیں کریے, لوگوں سے کم گفتگو کریے, زیادہ وقت اللہ رب العالمین کو دیجیے. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے, اس مہینے میں کوشش کریں کہ زیادہ وقت
اللہ رب العالمین کو دیں۔ یہاں پر دل کی کھیتیاں نرم ہو گئی ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے اور اللہ سے ملنے کے لیے حالات زیادہ سازگار ہیں، شیطان قید ہو گیا ہے، ابھی آپ کے پاس موقع زیادہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کا۔ ہاں، اس لیے ساری دنیاوی مشاغل کم کر دیجئے، آپ کا زیادہ تر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کو یاد کرنے میں صرف ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک بات خاص طور پہ کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، پر شیطان کون سے قید ہوتے ہیں؟ جنوں والے شیطان قید ہوتے ہیں، پر شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم قرآن مجید میں پڑھتے نا، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں میں سے جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں۔ ایسے بہت سارے انسان ہیں جو آپ کا رمضان کھا جائیں گے، رمضان میں آپ کی عبادتیں کھا جائیں گے، اور ایسے بیشتر شیطان آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گے۔ سوشل میڈیا کا شیطان قید نہیں ہوا ہے، وہ آزاد ہے، اور وہ بالکل تیار بیٹھا ہے آپ کی عبادتیں کھا جانے کے لیے، آپ کے روزے کھا جانے کے لیے، آپ کے اذکار اور آپ کی تلاوتیں کھا جانے کے لیے۔ اس شیطان سے رمضان میں اپنے آپ کو بچائیے۔ ہاں، آپ تجزیہ کریں کہ رمضان میں آپ کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی تلاوت میں صرف ہو رہا ہے، یا یوٹیوب پر جا رہا ہے، فیس بک پر جا رہا ہے، انسٹاگرام پہ جا رہا ہے۔ بعض مرتبہ ان ایپس کے ذریعے سے شیطان بہکا میں ڈالتا ہے کہ میں اس میں عبادت کے کام کر رہا ہوں، میں اس میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، پر یہ ایپس ہمارا وقت خاص طور پہ رمضان ہمارا کھا جاتے ہیں۔ ہاں، سوشل میڈیا سے دور رہیے، کوالٹی والا روزہ رکھیے۔ پہلی بات تو روزہ رکھیے۔ ہمارے یہاں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے مسلمانوں کی پائی جاتی ہے، اور مجھے تعجب ہوتا ہے، ایک زمانے تک میں سمجھتا تھا کہ مسلمان گیا گزرا بھی روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن بعد میں مشاہدہ یہ ہوا کہ بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی جو روزہ نہیں رکھتے، خاص طور پہ مزدور طبقہ روزہ نہیں رکھتا، جو بہت لبرل مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ رہے۔ روزہ رکھیے بھائی۔ ہاں، روزہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الکبائر، بہت مشہور ہے، انہوں نے لکھا پوری امت کے علماء کے ہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ روزہ چھوڑنے والا، روزہ خور، تارک صوم اللہ رب العالمین کے ہاں زانی اور شرابی سے بڑا گنہگار ہے۔ شرابی اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے، زانی اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے جتنا بڑا گنہگار روزہ چھوڑنے والا ہے۔ بڑا عذاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے معراج کرائی گئی، ایک پہاڑ پر چڑھایا گیا، مجھے نظارہ دکھایا گیا، کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا پیروں سے باندھ کر کے، جیسے بکرے لٹکاتے نا عید الاضحیٰ میں، الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور فرشتے اوزار لے کر کے ان کے جبڑے چیر رہے ہیں، جبڑے کاٹ رہے ہیں۔ آپ تصور کریں کتنا شدید عذاب ہے۔ ہاں، الٹا لٹکا کر کے ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیا گناہ کیا تھا، کس جرم کی سزا ان کو دی جا رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیتے تھے، یہ نہیں کہا روزہ نہیں رکھتے تھے، ہاں، کہا کہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا، پہلے افطار کر لیتے تھے، اس کی سزا ان کو یہ مل رہی ہے۔ روزہ نہیں رکھنے والوں کی سزا سوچیے آپ کیا ہوگی۔ اس لیے روزہ رکھنا ہے، اور بھائی رمضان کیونکہ روزے کا مہینہ ہے، کوالٹی والا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، ہے نا۔ ہم دنیا میں کوالٹی بہت دیکھتے ہیں، کپڑا خریدنے جاتے ہیں بہت کوالٹی، اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا دیکھ کے خریدتے ہیں، برانڈیڈ جوتے خریدیں گے، برانڈیڈ گھڑیاں خریدیں گے۔ بھائی جیسے دنیا کی چیزوں میں کوالٹی ہوتی ہے نا، عبادتوں میں بھی کوالٹی ہوتی ہے۔ عبادتوں کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ 3 کیٹیگری کا ہوتا ہے، 3 کوالٹی کا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے آپ کو کون سی کوالٹی کا روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، ایک روزہ ہوتا ہے پیٹ اور شرمگاہ کا روزہ، سب سے لو کوالٹی کا روزہ۔ اس روزے میں بندہ کیا کرتا ہے بھائی، کچھ کھا پی نہیں رہا، بیوی سے بستری نہیں کر رہا، لو کوالٹی والا روزہ۔ باقی اس کی زندگی کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ رمضان سے پہلے گالیاں دیتا تھا، رمضان بعد بھی گالیاں دیتا ہے، وہ رمضان سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، رمضان بعد بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور کوئی اس کی زندگی میں فرق نہیں آیا، بس یہ ہے کہ کچھ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، اور ان چیزوں سے بچ رہا ہے جن سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ سب سے لو کوالٹی کا روزہ ہے۔ دوسرا روزہ جسم کے سارے اعضاء کا روزہ، یہ اس سے اعلیٰ کوالٹی کا روزہ ہے۔ ہاں، کہ بندہ صرف اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ روزے سے نہیں ہے، اس نے اپنی آنکھوں کو بھی روزہ رکھایا ہوا ہے، آنکھوں سے حرام نہیں دیکھ رہا، اپنی زبان کو بھی روزہ رکھایا ہوا ہے، زبان سے حرام نہیں بول رہا، اپنی کان کو روزہ رکھایا ہوا ہے، کان سے کوئی گناہ کا کام کی باتیں نہیں سن رہا، اپنے ہاتھوں کو روزہ رکھایا ہوا ہے، ہاتھ سے کوئی ظلم نہیں کر رہا۔ یہ اس سے اعلیٰ کوالٹی کا روزہ ہے۔ اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کا روزہ کون سا ہے؟ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا روزہ ہے دل کا روزہ،
کہ بندہ دل کو بھی دنیا کے خیالات سے پاک کر دے، کچھ سوچ ہی نہیں رہا، اس کا دن رات صبح شام بس اللہ کی ذکر، اللہ رب العالمین کی فکر، آخرت کی فکر، اللہ کی یاد میں بسر ہو رہی ہے۔ دنیا کے ہر قسم کے خیالات سے دل کو کاٹ کر کے جو حضرت ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں چلا اپنے رب کے پاس، وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ دل کا روزہ ہے، سب سے اعلیٰ ترین روزہ، اعلیٰ کوالٹی کا روزہ۔ ہم کو کون سا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ؟ دل والا روزہ رکھنا ہے نا۔ دل کو بھی دنیا سے کاٹ دو، بھئی یہ مہینہ دنیا سے جدا ہو جانے کا ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا روزہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ، کچھ باتیں میں دروس میں بھی کروں گا۔ آخری بات میں یہ کروں گا، نماز کی پابندی کریں رمضان میں کم از کم، یعنی فرائض کی پابندی کرنے کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو آپ کو رمضان کے علاوہ بھی کرنی تھی۔ فجر کی نماز آپ کو رمضان کے علاوہ بھی پڑھنی تھی، نماز جماعت پابندی کے ساتھ آپ کو رمضان کے علاوہ بھی رکھنی تھی۔ رمضان میں کم از کم اتنا کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ منیمم تقاضا یہ ہے رمضان کا کہ کم سے کم رمضان میں یہ تہیا کر لیں انشاءاللہ تعالی، کوئی بھی ہماری نماز بقیہ جتنے دن رمضان کے بچے ہیں 27 28 ایک بھی دن انشاءاللہ تعالی کوئی بھی وقت کی نماز ہماری جماعت نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ لوگ انشاءاللہ اس ڈر سے نہیں بولتی، کرنا پڑے گا انشاءاللہ، بولیے ہاں، اللہ تعالی ہم کو توفیق دے۔ بھائی اس لیے گھر میں ہونا، اپنے رویوں پہ غور کریں، جماعت کا ٹائم دیکھ کر کے مسجد میں مت آئیے، اذان کا ٹائم دیکھ کر کے آئیے۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ انشاءاللہ تعالی نماز کی قضا ہونے، ہم عام طور پہ جماعت کا ٹائم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں 5 منٹ بچا ہے، 10 منٹ بچا ہے مسجد میں جانے میں، اور اس میں ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کم از کم رمضان کے اس مہینے میں ہم جماعت کا ٹائم دیکھ کر کے مسجد میں نہیں آئیں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی اذان کے وقت میں مسجد پہنچ جائیں گے۔ اذان جب ہوگی تو ہم مسجد میں موجود رہیں گے، اذان کا جواب دیں گے، اپنے آپ میں بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائیں گے، ہاں درود پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بھائی نماز تو آپ ظہر کی 10-15 منٹ جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں نا، پر جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ کا میٹر نیکیوں کا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رکے رہتے ہیں آپ کا ثواب نماز کی حالت میں جو ہے وہی لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا انتظار کرنے میں بھی وہی ثواب ہے جو نماز کا ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر نماز، خاص طور پہ فجر کی نماز، سحری پڑھ کر کے سستی آنے لگتی ہے، بعض مرتبہ لوگ سوچتے ہیں گھر میں پڑھ لیں، شیطان اسی طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، فلاں مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، سو جاتے ہیں 10 منٹ میں نماز پڑھ لیں گے، سحری جلدی ہو گئی اور بندہ نماز قضا کروا دیتا ہے۔ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز، بھائی افطار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، افطار کریں، اتنا کھانا کھا لیں جتنا آپ کی جسم کو فوری طور پہ ضروری ہے، جس کے لیے وقتی طور پہ طاقت آپ کو مل جائے، تھوڑا سا افطار کر کے مسجد میں آ جائیں۔ ہاں ضروری نہیں ہے کہ نماز سے پہلے پیٹ بھر کر کے افطاری کر لیں گے اور جب تک ساری بھوک اور پیاس مٹا نہ لے تب تک کہ مسجد کا رخ نہیں کریں گے۔ ہاں پیٹ بھر افطار کرنے کے چکر میں اکثر لوگوں کی مغرب کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، یا پھر اتنا کھا لیتے ہیں اچانک جب بلڈ میں گلوکوز کا لیول بڑھتا ہے نا تو پھر سستی آ جاتی ہے۔ پانی پی لیں، تھوڑا بہت فروٹ کھا لیں، کھجور کھا لیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ نماز سے زیادہ اہم نہیں ہے افطار پیٹ بھر کے کرنا، بھائی سنت ادا ہو گئی، آپ نے افطار کر لی، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اس کے بعد گھر جائیں پھر پیٹ بھر کے افطاری کریں۔ ہاں خواتین کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے نماز ادا کر لیں۔ ہمارے بہت سارے احباب کا ایک بڑا اچھا مزاج ہے، رمضان مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ کھجور کھائیں گے، 2 گھٹ پانی پی لیا، شربت پی لیا، ہلکا سا کچھ فروٹ کھا لیا، مسجد میں پہنچ گئے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا پیٹ بھر افطار کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ ایسے ہی سحری کا معاملہ ہے، تو ہر نماز کے موقع پر دیکھیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں آپ سے جماعت چھڑوا رہی ہیں، جماعت کی پابندی کریں۔ یہ منیمم تقاضا ہے رمضان کا کہ کم سے کم فرض نمازیں جو اور دنوں میں نہیں چھوٹنی چاہیے تھے رمضان میں تو کم سے کم نہ چھوٹیں۔ اور بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جو رمضان میں کرنے سے چھوٹی نیکیوں پہ اجر بہت زیادہ ملتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 10 دن تک کہ میں آپ لوگوں کے درمیان میں ہی ہوں، رمضان کے ان 10 دنوں میں بہت ساری باتیں آئیں گی، تو اس میں ایک موضوع انشاءاللہ ہمارا ہوگا کہ چھوٹی نیکیاں جن کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا ہے۔ تو اس رمضان میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کم محنت کر کے زیادہ اجر مل رہا ہے، تو اور بھی کون سی ایسی نیکیاں ہیں جو کم محنت ہے اللہ تعالیٰ ان پہ اجر زیادہ رکھا ہے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو
آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ